راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ہم اسے طرز میں پڑھتے ہیں۔ سلسلے کا نام راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ آج ہمارے موضوع میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر انہیں ایک جملے میں ایک ساتھ بیان کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق مصطفیٰ۔ حقوق مصطفیٰ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، 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 دنیا تے دو جہان دے ستار آ
سردار آ گئے گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمینہ دے ہو گئی گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی دیکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے دیکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے دائی حلیمہ جاگ اٹھے دائی حلیمہ جاگ اٹھے او بیوی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیبی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہان دے سردار آ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو سلسلہ ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اس کا موضوع حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر مسلمان، ہر امتی اس بات کو جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، کتنے محو دعا رہا کرتے تھے، اور کیسے کیسے انداز سے ہمیں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ملتا ہے کہ رب حب لی امتی کی دعائیں لب پر تھیں۔ جب سفر معراج ہو رہا تھا اس وقت بھی ہمیں یاد کیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمیں یاد کرنا تھا۔ ہمارے لیے مانگا اور مغفرت کی نوید مل گئی۔ یہاں تک کہ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ بعد وفات کچھ صحابہ اکرام نے ہونٹ مبارک کے قریب اپنے کانوں کو کیا جو کہ ہل رہے تھے، جب غور سے سنا تو رب حبلی امتی کی صدائیں آ رہی تھی۔ اس وقت بھی یادگاری یہ امت جاری تھی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیار اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہر امتی یہ جانتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ یقیناً اپنے غلاموں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیار اور محبت کا بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اکثر آپ نے سنی ہوں گی۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور آپ کی محبت کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کریمہ کو سنیے۔ فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک رب کا کلام ہے اور محبوب کی اداؤں کا بیان کر رہا ہے، محبوب کے کرم اور آپ کی امت سے پیار کا بیان کر رہا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو امت پر ایسے حریص ہیں، ایسے چاہنے والے ہیں کہ ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، مشقت میں غلام پڑتا ہے، گرا مصطفیٰ پہ گزرتا ہے۔ کیا شان ہے آقا کی، رؤوف الرحیم، یہ دونوں رحمت، دونوں کا معنی رحمت سے ہے، لیکن رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، اور اس میں جو رحمت اور رافت کی جو تاکید ہے وہ بھی اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ یقیناً ایسی ہستی، ایسی نہایت پیار کرنے والی ہستی، ایسی محترم ہستی کہ جو ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر ہو، جس سے عشق اور محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہو، اس کے کچھ حقوق بھی تو ہوں گے، اس کے کچھ ہم پر ایسے واجبات ہوں گے، ہم پر ایسے کچھ معاملات ہمارے ذمے ہوں گے کہ جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اگر انہیں چند پیراؤں میں بند کر کے کچھ الفاظ کی لباس پہنا کر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ان کا بیان ہوگا، جنہیں ہم حقوق مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ موضوع اس کو ہم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے پورا سلسلہ دیکھا تو آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ سکیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت پاک سے آپ ایسے ایسے مدنی پھول چنیں گے آج تو کہ آپ جھوم جائیں گے کہ وہ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ صحابہ بھی اپنے آقا سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے درس سے محبت کو چھوڑ کر گئے کہ اپنے آقا سے محبت ہو تو ایسی ہو، اپنے پیارے مولا سے محبت ہو تو ایسی ہو، اور ان کی زندگی گویا ہمارے لیے سرمایہ علم، سرمایہ حیات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو اگر چند الفاظ میں، چند حقوق کی صورت میں بیان کیا جائے، علماء اکرام نے بالخصوص حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بہت ہی پیاری تصنیف سیرت مصطفیٰ میں آخری باب جو باندھا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور بہترین انداز میں ان کا احاطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مبلغین اسلامی بھائیوں سے بھی ان حقوق کے حوالے سے سنیں گے۔ سب سے پہلا حق آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی اتباع کی جائے۔ ایمان و اتباع جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے۔ حق کا مطلب یعنی جو امت پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق لازم ہیں۔ ہم نے سنا، ابھی آپ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کا کس قدر خیال رکھنے والے تھے اور امت کے لیے کس قدر سمجھے کڑنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے کتنی دعائیں کی، ان کی مغفرت کے لیے، اور شفاعت تو بچا کے ہی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر نبی کو مخصوص دعا ملتی ہے، خاص دعا ملتی ہے، تو ہر نبی علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی، میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ میں اپنی اس دعا کو امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ظاہری حیات میں بھی امت کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق تو بہت ہیں، ہم کیا بیان کر سکیں گے۔ سب سے پہلا جو ہم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، یہ قرآن پاک اور اتباع کرنا۔ قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ ہے، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ گویا یہ سب سے پہلا اور بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کچھ گروہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کو کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے اس کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
تو یہ سب سے پہلا حق. اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جو احکام لے کر آئے ان پر عمل کرنا بھی ضروری. دوسرا حق ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اور یہ رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ ہے. چلتے ہیں کچھ آپ کی کالز کی طرف، مجھے ایس ایم ایس بھی مل رہے ہیں، کچھ کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمیشہ کی طرح چمکتا دمکتا. آپ سے ایک گزارش کرنی تھی کہ وہ ایک کلام سنا دیجئے، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. برہمپیر نے یہ کلام سنا دیجئے اور ہمارے لیے خصوصی مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار مدینہ علیہ کی حاضری نصیب کرے اور ہمیں بھی آپ کے صدقے بار بار مدینہ علیہ کی حاضری نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I would like to request the kalam Amina ka lal aaya, Amina ka lal aaya, Amina ka lal. Jazakallahu khairan. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لستر سے بول رہا ہوں یو کے سے. ریکویسٹ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ کر لے اللہ کہتے کہتے وہ نعت شریف ہمیں سنا دیجیے. اور آپ کا یہ پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. چلیں محمود بھائی، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، آمنہ کا لال آیا. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں. جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی، جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی، جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا،
آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال۔ سبحان اللہ۔ حقوق مصطفیٰ پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ حقوق میں سے پہلا حق ایمان بالرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرے پر ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے جو کہ اتباع سنت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ادا کرنا، آپ کے طریقوں کو ادا کرنا۔ اور اگر اسلاف کرام کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ وہ بزرگان دین اپنی زندگی کو نقش قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہٹنے نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ سنتوں کے ایسے شیدائی ہوا کرتے تھے۔ آپ اس کی تصویر اگر دیکھنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی اور آپ کی ہستی بھی ہمارے سامنے ہے، جو کہ جیتی جاگتی تصویر ہے کہ آپ کس طرح سنتوں کو فالو کرتے ہیں۔ بیان کرنے میں پتہ چل گیا کہ انگلی اس طرح اٹھانے کو ادائے مصطفیٰ بتایا گیا تو آپ کا انداز یوں ہو گیا۔ آپ کو لباس کا پتہ چلا، امامے کا پتہ چلا، دیگر چیزوں کا، جیسے جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک عاشق کو پتہ چلتی ہیں وہ انہیں اپناتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ ایک درخت کے نیچے سے جھک کر نکلے، وہ درخت تناور اونچا، اور اس کے نیچے سے جھک کر نکلنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہ عاشق سنت، وہ عاشق ماہ نبوت تھے۔ چنانچہ ان سے جب پوچھا گیا تو کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ میں جھک کر کیوں نکلا، میں تو اس لیے جھک کر نکلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے نکلا تھا، تب یہ درخت چھوٹا تھا، اس کے نیچے سے جھک کر نکلنا پڑا، حضور یہاں سے جھک کر نکلے، اس لیے میں بھی جھک کر نکلا۔ ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں نے اس راستے کو اپنایا۔ غور کیجئے، صحابہ اکرام کے اسفار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی راہیں دیکھا کرتے تھے کہ حضور پاک جس راستے سے گئے ہوں، وہ جس راستے پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہو وہاں ہم پڑاؤ کریں، جہاں محبوب کے قدم لگ گئے ہوں اس جگہ کو ہم بھی کیوں نہ چوم لیں۔ یہ ان کی ادائے سنت اور اتباع سنت نبوی کا انداز تھا۔ مزید محمود بھائی، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحات میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے، مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہاں کیا پہ بات، حضرت کیا بات۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ قول میں ایک دفعہ آپ نے حسرت اور رشک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اللہ، کہنے والے مولا علی، ہاں کہنے والے، بیان ہو رہا ہے جی صدیق و عمر کے بارے میں، جی رضی اللہ خلاصہ اس کا عنہ۔ کہ میں اکثر سنتا تھا آقا علیہ السلام فرماتے تھے میں اور ابو بکر صدیق اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر نے کھایا۔ تو یہ ساری اتنی موافقات تھیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ یعنی یقین کے درجے کی امید ہے کہ یہ جنت میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے، مزار میں تو ہیں ہی ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ راوی ہے مولا مشکل کشا اور حضرت صدیق و عمر کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور کتنا میٹھا انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ۔ اتباع سنت نبوی، آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اتباع کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور آپ کی بات ماننے کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں نا، یعنی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے یہ واقعہ ابھی بیان کے یہ واقعہ یعنی صرف یہ نہیں کہ میں زندگی میں اطاعت کرتا ہوں، میری موت اور میرے موت کے بعد کے معاملات، وفات کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ بھی موافقت والے ہوں۔ اور اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں جو تھیں وہ اتباع رسول کے عملی اور کامل ترین نمونہ وہ لوگ تھے۔ بخاری شریف میں آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھنا نہیں جاتا تھا، بغیر چھنے آٹے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹی استعمال فرماتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بن چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا ہے۔
اس لیے میرے واسطے آٹا نہ چھنا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی، اب اس وقت آپ امیر المؤمنین ہیں اور دنیا کے سپر پاور کے امیر اور بادشاہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اس وقت مسلمان بہت امیر تھے، دنیا بھر کی فتوحات آ رہی تھی، لیکن فرمایا کہ میرے لیے آٹا نہ چھانا جائے۔ وجہ اور اس کے ساتھ وجہ بھی بتا دی، چونکہ آقا نہیں کھاتے تھے اس لیے میں نہیں کھاتا۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر سیر نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 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 پڑھیے پڑھیے۔ نعمتیں ہم کو کھلائی اور آپ نعمتیں ہم کو کھلائی اور آپ جو کی روٹی قناعت کری، جو کی روٹی پہ قناعت کری، مستوں کو شکم سیر کیا، فاقہ مستوں قناعت کر لی، آپ فاقوں پہ قناعت کر لی، کبھی جو روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا سادہ کھانا مدینے والے، فاقہ مستوں شکم سیر کیا، آپ فاقوں پہ قناعت کر لی۔ ہم آقا کے نام پہ کتنے کتنے شربت پی رہے ہیں، نیازیں کھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے میٹھے میٹھے شربت پلانے والے آقا، ایسے مزے مزے کے کھانے انہی کے تو صدقے میں ملتے ہیں۔ ارے وہ آقا کیسے زندگی گزاری انہوں نے، غور تو کیجئے، پیٹ پہ پتھر ہیں، دو دو پتھر بندے ہیں، اور یہ مسکینی، یہ فقر اختیاری تھا۔ چاہتے تو دنیا بھر کے انواع اقسام کے کھانے خدمت میں پیش ہو جاتے، وہ کہ جس کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جائے، جس کی اطاعت میں چاند دو پارا ہو جائے، اس کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ غور تو کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ہمارے آقا کی حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ پہلا حق ایمان بالرسول، دوسرا ہم نے سنا اتباع سنت، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اور ہو سکے تو مدنی چینل کے ناظرین لکھتے رہیے، آج ان حقوق کو لکھیے، پھر ذرا اپنا جائزہ لیجئے، ذرا ایکس رے کیجئے، اپنے آپ کو ذرا مشین میں ڈالیے اور سوچئے تفکر کی روشنی میں کہ کیا میں ان حقوق میں سے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا تو اس حق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا تو محبوب کے اس حق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا تو اس پہ پورا اتر رہا ہے؟ اگر ہاں تو صد مرحبا، یہ ان کا کرم ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آج سے ہوگا انشاءاللہ۔ آقا کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے پہلے حقوق پتہ ہونا ضروری ہے، اور ابھی حقوق پر بات جاری ہے۔ تیسرا حق، سیرت مصطفیٰ میں تیسرا حق جو ہے وہ اطاعت لکھا ہے، اطاعت رسول۔ اس پر کچھ روشنی قریب ہے۔ اگر اس کو واضح کریں، محمود بھائی اس کو واضح کیسے کریں گے؟ میرے خیال سے اتباع سنت میں تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی یہ سنت ہے، مسواک کر رہے ہیں، آقا نے اس کو پسند کیا تو ہم نے کر لیا۔ اور اطاعت میں یہ کہ یہ کر دیجئے،
یہ کر دیجئے، ایک چیز کا حکم مل گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جا بجا اطاعت رسول کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک جگہ پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا۔ ایک جگہ فرمایا ومن یطیع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ ان کے ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب سوچئے کہ جن کی بارگاہ کی اطاعت کا درس خود قرآن دے رہا ہو، اس بارگاہ کا ادب اور ان کی اطاعت کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ ہونا چاہیے عاشقان رسول کا انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی فالو کریں اور آپ کے احکامات کو بھی فالو کریں، کیونکہ وہ جو فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ تو جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں ہم تو ان کی زندگیوں کا محور جس انداز کی اتباع اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے، اللہ رب کریم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بات ہے۔ اور وہ سورہ احزاب کی آیت کہ رسول کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر ان دو آیتوں کو دیکھیں نا تو صحابہ اکرام کے اعمال ہمیں بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا زبردست ہے کہ ایک دفعہ آپ اونٹنی کو چکر لگوا رہے ہیں، پھیرے لگوا رہے ہیں۔ اب یہ ایسا کام ہے بے بظاہر نہ عبادت ہے کہ نہ کوئی نیکی کا کام ہے، بظاہر آپ چکر لگوا رہے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو زبردست عاشق رسول اور بہت ہی سنتوں کے پیکر، تو ان کو دیکھا کہ اونٹنیوں کے پھیرے لگوا رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بھی نہیں پتا، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا کہ ان کے پاس ایک دفعہ وضو کے وقت مسواک نہیں تھی۔ اب مسواک کسی زبردست پیاری سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تمہارے مشقت میں پڑنے کا تو اسے لازم کر دیتا، تو ان کے پاس مسواک نہیں تھی۔ اب انہوں نے مسواک ڈھونڈی، پہلے خریدنے کا رواج نہیں تھا، تو انہوں نے مسواک ڈھونڈی لیکن انہیں مسواک ملی نہیں، تو انہوں نے مسواک 1 دینار کی، 1 سونے کی اشرفی دے کے مسواک خریدی۔ اب ان کے جو دوست احباب تھے انہوں نے کہا کہ یہ اتنی مہنگی مسواک خرید لی آپ نے، تعجب ہوا انہیں، اس دور میں خریدنے کا رواج نہیں تھا۔ اچھا، توڑتے تھے درختوں سے نکال لیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے یہ دیہات وغیرہ جہاں پہ درخت ہوتے ہیں وہ تو توڑ ہی لیتے، خریدتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے 1 دینار سونے کی اشرفی کی مسواک خریدی، تو لوگوں نے بڑا تعجب یعنی مذاق اڑایا ہوا ہے کہ یار کیسے شخص ہو تم کہ 1 سونے کی اشرفی دے کے مسواک خرید لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کیا کروں گا جب قیامت کے دن اللہ رب کریم فرمائے گا میں نے تجھے مال و دولت دیا اور اس دنیا کے مال کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں تھی، تو نے اسے خرچ کر کے میری سنت پر عمل کیوں نہیں کیا، میرے محبوب کی سنت، میری محبوب کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا۔ آج ہمارا موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلا حق رسول پاک پر ایمان لانا، پھر ان کی سنتوں کی اتباع کرنا، پھر ایک اور حق ان کے احکامات کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، وہ جیسے کہہ دیں کرنا، وہ بلائیں تو نماز میں بھی ہو تو آ جانا ہے، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اور رب کی عبادت کے دوران آقا کے بلانے پر جانا ضروری ہے، یہی رب کی عبادت ہے، کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ چوتھا حق کیا ہے، آئیے اس کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں۔ جی حضور۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ واجب ہے، یعنی ہم پر لازمی ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رکھیں اپنے دل میں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں اور عاشقان رسول کے دل میں، ہم تو بولتے ہی عاشقان رسول ہیں تو محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ کے جو ہے وہ منہ سے جیسے بغض کی بو آتی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جو محبت کرنے والا ہے نا، وہ خوبیاں بیان کرتا ہے، خوبیاں تلاش کرتا ہے، خوبیوں کی گفتگو کرتا ہے، ہر وقت خوبی ہی میں رہتا ہے، اور جب ایک ذات ہے ہی خوبیوں کا منبع ہے، اور جو خوبیاں پوری دنیا کو ملی انہی کے در سے ملی، تو اب ان میں خوبی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟
تو یہ خوبیاں بیان کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر وقت رکھنا، یہ لازمی ہے. اور یہ وہ جو میں نے کہا نا، یہ آپشنل نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس ایک یعنی یہ آپشن ہے اور ایک یہ ہے ہم یہ رکھیں یا نہ رکھیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ترجمہ کنز ایمان. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر، اللہ اور رسول کی محبت پر، باپ بیٹوں، اپنی اولاد، ازواج، مال یعنی تجارت، بالکل اس کی ترجیح کمپیریٹیولی ان کو بیان کیا گیا. اگر یہ چیزیں تمہیں اس سے زیادہ پسند ہیں تو تمہارے لیے عذاب ہے. گویا کہ ان سب چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ. ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو یہ تمہارے لیے عذاب ہے، عذاب کی طرف لے جانے عذاب کی طرف لے جانے والی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، کتاب الایمان میں ہے. کس میں ہے؟ واہ، کتاب ایمان کے چیپٹر میں، ایمان کے چیپٹر میں یہ حدیث پاک موجود ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ایمان کامل جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے ہی آ سکتا ہے. سبحان اللہ. محبت واقعی ایسی چیز ہے کہ جو محبوب کے عیب ڈھونڈنے اور عیب دیکھنے سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور اس کی مثالیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی کوئی برائی بیان کرتا ہے تو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے. تو جہاں پر بغض کی بو آئے نا، وہاں پر سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں محبت نہیں ہے. اور جہاں سنت نظر آئے، جہاں محبت کی خوشبو نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دیوانگی ہے، یہاں پر محبت ہے. یقیناً ایمان بھی یہاں پر کامل ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اسی مضمون کی ایک حدیث یوں بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے نہیں چاہو گے جب تک کامل الایمان نہیں ہو سکے. کیا تربیت ہے، کیا تربیت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متصل نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے نہیں چاہو گے جب تک کامل الایمان نہیں ہو سکتے. تو فاروق اعظم نے اس جملے سے متصل حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. یعنی ظاہر میں سمجھا بھی رہے اور باطن میں دل بھی صاف کر رہے اب ہیں. یہاں پہ دو باتیں علماء نے لکھی ہیں بڑی پیاری اس حدیث کی شرح میں. ایک تو یہ کہ فاروق اعظم نے جو کہا نا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ چاہتا ہوں، تو یہ شاید محبت طبعی کے بارے میں بولا کہ طبعی تقاضا یہ تھا. جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہو گے تو یہ محبت ایمانی کا فرمایا. اور یہاں پہ ایک نقطہ بڑا پیارا جو عشق والا ہے نا، وہ یہ کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ چاہتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب فاروق اعظم پہ ایسی نگاہ فرمائی کہ وہ لمحوں میں اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے والے ہو گئے. اور پھر محبت یا تو مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی کو کوئی نوازتا ہے، دینے کی وجہ سے، جود و سخا کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں عطا کرنے والے ہیں. یا محبت حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین و جمیل محبت، مطلب تقاضا ہے کہ محبت کی جائے.
یا پھر محبت احسانات کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں وہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ احسان فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ تینوں اوصاف جو ہیں جن کی بنا پہ محبت کی جاتی ہے، تو یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی.